اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین نبوی کی ہم اگلی روایت کو دیکھ رہے ہیں۔ اس روایت کا مضمون یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے دین میں جو چیز نہیں ہے وہ رد ہے، یعنی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے لیے بدعت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے اضافے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ وہ چیزیں بھی ہیں کہ جو ہمارے دین میں نہیں ہیں، اس طرح کے جملے میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس پر بہت ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین میں جب عمل کر رہے ہوں تو ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے انسانوں میں، وہ یہ کہ ہم اپنی نیکی میں آگے بڑھیں اور ایسی نیکیاں کریں جو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب جن کے ذریعے سے حاصل ہو۔ تو ہم ایسی چیزوں کو دین میں داخل کر دیتے ہیں جو مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، جو قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی، اور ہم اس کو ایڈ کر کے اس سادہ سے فلسفے پر اپنے عمل کو درست قرار دے دیتے ہیں کہ نیکی کا کام ہے، اس میں حرج کیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ نقصان دہ اس طرح ہے کہ دین کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے واضح کر دی کہ دین کے معاملے میں تمہیں اسی جگہ پر رہنا ہے جس جگہ پر میں نے تمہیں کھڑا کیا ہے، یعنی جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں جاری فرمائی ہیں وہی دین ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز دین نہیں ہو سکتی جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تو یہ بات جو ہے، یعنی کوئی بھی بات عمل ہو تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اور لازماً دیکھنا ہے کہ کیا یہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت کے طور پر جاری کیا ہے، اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر وہ رد ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ جتنے بھی گمراہ فرقے ہوتے ہیں یا جتنی بھی گمراہیاں ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں بدعت ہوتی ہیں، بے شک وہ فکر ہو، بے شک وہ کوئی عمل ہو، وہ اصل میں ایک نئی چیز ہوتی ہے جو دین میں ایڈ کر دی جاتی ہے، یعنی اس کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ہم اگر کسی شے کو جو مثال کے طور پر حدیث میں بیان ہوئی ہے، لیکن ہم نے اس کو اٹھایا اور اپنے فرقے کی علامت بنا دیا، تو یہ جو علامت بنانے کا عمل ہے یہ بھی بدعت ہے، یعنی وہ اصل میں علامت نہیں تھی، وہ ایک عمل تھا جس میں آزادی تھی، اختیار تھا، وہ ایک نفلی عمل تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس کو کرنا چاہیے، لیکن لوگوں کے انتخاب پر ہے۔ وہ فرائض کی نوعیت اس کی نہیں ہے، یعنی دن میں 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کی رکعتیں بھی طے ہیں، 5 نمازوں کے اوقات بھی طے ہیں۔ تو یہ تو وہ دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا۔ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھے ہیں، اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان اوقات کے علاوہ بھی نفل پڑھنے کا حضور سے عمل موجود ہے۔ تو وہ یہ چیزیں جو ہیں جیسے تحیۃ المسجد کے نوافل ہیں وہ ذکر آتا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان میں سے اگر ان کو اٹھا کے اگر کوئی فرقہ جو ہے وہ اپنی علامت بنا لے، اپنا لازمی عمل بنا لے، تو ظاہر ہے یہ اگرچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اجراء یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس پر موجود ہے، لیکن اس شخص نے اس کو وہ حیثیت دے دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی تھی۔ بدعت کا جو لفظ ہے وہ ان اعمال پر بھی بولا جائے گا جو بالکل نئی چیزیں ہوں، اور ان اعمال پر بھی بولا جائے گا جن کی حیثیت کو بدل دیا گیا ہو۔ تو یہ بات جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ دین کی جو حکمت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ دین کے احکام، دین کے اعمال کو وہی جگہ دی جائے جو جگہ ان کو شارع علیہ السلام نے دی ہے۔ اگر شارع علیہ السلام نے اس کو نفل کی جگہ پر رکھا ہے، اس کو مستحب کی جگہ پر رکھا ہے، اس کو فرض کی جگہ پر رکھا ہے، تو یہ چیز بھی ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ جو مستحبات ہیں ان کے بارے میں بھی یہ اصرار کرتے ہیں اہل حق کہ وہ اس کے لیے بھی قرآن مجید کی کوئی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد اس کے حق میں ہونا چاہیے، ورنہ مستحب کہنے کا حق بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتا اس طرح کے کسی عمل کو
جس کی کوئی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مجید سے ہم نہیں قائم کر سکتے۔ تو وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے، جو بات یہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی زائد ہوگا، جو بھی اضافی ہوگا، جو بھی نیا ہوگا، وہ ہماری طرف سے رد ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہی بیان ہو گیا کہ وہ گمراہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو دین ہے اس کے جو احکام ہیں ان کو جو حیثیت اور مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ توازن پیدا کرتا ہے، جو توازن اللہ کو مقصود ہے، اللہ کو مطلوب ہے۔ اور اگر ہم اس میں کوئی کمی بیشی کریں گے تو وہ توازن بگڑ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ قائم رہے۔ انسانوں کی طبیعتیں، انسانوں کے مزاج، انسانوں کی تمنائیں یہ مختلف ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان انحرافات کرتے ہیں۔ بدعت اصل میں انحراف کا نتیجہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس انحراف کو روکنا مقصود ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ کی جائے کہ جو دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری نہیں ہوئی، یا ان کی طرف سے اس کی تصویب موجود نہیں ہے۔ اگر ان کی طرف سے تصویب موجود ہے، ان کی طرف سے اجرا موجود ہے، پھر تو اس پر عمل کیا جائے گا، وہ دین ہے۔ لیکن اگر ان کی طرف سے تصویب اور اجرا موجود نہیں ہے تو وہ پھر بدعت ہے، اور اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ دین کی جو توازن ہے، دین کی جو حکمت ہے اس کے خلاف ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ ریپلیس کرتا ہے، وہ کسی ایسی حقیقت کو ریپلیس کرے گا جو دین کی شکل کو تبدیل کر دے گی۔ ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بھی ہماری محبت ہے، رسول اللہ سے بھی ہماری محبت ہے، قرآن مجید سے بھی ہماری محبت ہے۔ اس محبت میں کوئی اور محبت ایڈ ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت یا رسول اللہ کی محبت یا قرآن اور اسلام سے محبت یہ کمپرومائز ہوگی۔ تو اس وجہ سے بدعت بھی یہ اسی طرح کا رول ادا کرتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کو ریپلیس کریں گی۔ وہ کوئی دینی عمل جس کی اہمیت ہے دین میں، جس کو ہونا چاہیے، اس کے بجائے وہ بدعت جو ہے وہ ہمارے عمل کا حصہ بن جائے گی، اور اس کے نتیجے میں اگر اس کو نہ روکا گیا، ہم بڑی خوش بخت قوم ہے، امت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک جب بھی کوئی بدعت پیدا ہوتی ہے تو اس پر تنقید آ جاتی ہے، اس کے اوپر اس کو رد کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ہمارا جو دین ہے وہ اصل دین وہ پوری طرح محفوظ ہے، اور اس کے بارے میں کوئی شبہ ہمیں پیدا نہیں ہوتا، اور بدعات کے بارے میں ہم بڑی آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ تو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، اس کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، اس لیے اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے، اور اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کو قبول کر لیا جائے گا تو دین کے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی حکمت، اس کے مسالے اور اس کی صورت تینوں کمپرومائز ہوں گی، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔